رب نے جنت کے اندر میں انسان کو بھیج چکے تھے۔ اب یہاں پہ رول آ رہا ہے شیطان کا، جس نے چیلنج کیا انسانوں کے اندر میں یہ فطرت دیکھ کر کے یہ انسان دنیا میں جائے گا تو تباہی مچائے گا، ظلم کرے گا، کیونکہ اس کے اندر تو جنت والی بات، ایک بادشاہ یعنی ایک انسان جو ہے اپنے اپنے جنت کا بہت بڑا بادشاہ ہوگا، تو اس کے اندر جو بادشاہ والی کوالٹی ہے، ایک رولر والی کوالٹی ہے، ایک عیش موج والی کوالٹی ہے، سہولتوں کو استعمال کرنے کی پوری خوبیاں ہیں، آسائشوں کو، جنت کے آسائشوں کو انجوائے کرنے کی پوری خوبیاں ہیں، اس سے لذت اٹھانے کی پوری خوبیاں ہیں، اور اس انسان جنت کے لحاظ سے بنایا گیا، تو یہ انسان دنیا ہی کے اندر میں وہ چیزیں تلاش کرے گا اور اس چیزوں کو ہڑپنے کی کوشش کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ یہ شیطان کا چیلنج تھا۔ تو ابھی تک انسان وہیں ہے، اوپر میں ہے، شیطان بھی اوپر میں ہے، کسی کو اس دنیا میں بھیجا نہیں گیا۔ اب آپ اپنے 360 ڈگری کے اینگل سے پورے دنیا کو دیکھیے، انسانوں کے بغیر دنیا انسانوں کے لیے ہر چیز کو اپنی خوشحالی کو اپنے میں سمیٹے ہوا ہے۔ اب جاتے ہیں اسی شہر کے طرف جو کہانی کے اندر میں جو ایک بادشاہ نے ایک شہر بنایا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا کہ سارا کچھ بکلیٹ کے اندر میں لکھ دیا۔ لکھنے کے بعد اس شہر کے اندر میں جو بھی لوگ جانے والے ہیں ان سب کو ان کی ٹریننگ دی گئی، باہر میں ان کی خوب اچھی طرح ٹریننگ دی گئی، ان کا فطرت تیار کیا، بہترین انسانیت والا انسان۔ اب آتے ہیں رب کے طرف، آسمان کی طرف۔ وہاں بھی انسان، دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے فطرت میں اس کے اندر جو خوبیاں ہیں ان میں معصومیت، نیک فطرت ہوتا ہے، جو آپ بچپن میں دیکھ چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی معصومیت والی خوبیاں انسانوں کے اندر میں رکھا گیا۔ انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ سچ میں فرق کیا ہے، وہ خود جانتا ہے۔ چوری کو غلط ہر انسان بولے گا، برائی کو برائی ہر انسان بولے گا۔ یہ فطرت انسانوں کے اندر میں رکھ دیا گیا۔ اب پھر آتے ہیں اس بادشاہ کے طرف۔ وہ بادشاہ یہ فطرت، یہ ٹریننگ انسانوں کو دے کر کے اس شہر میں داخل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر میں جگہ بہ جگہ اپنے استاد، اس بکلیٹ کے جو استاد ہوتے ہیں وہ اس جگہ بہ جگہ رکھے، اور جو گھر تھے جہاں پہ ہر محلے میں، ہر قصبے میں، ہر سیکٹر میں، وہاں سے لوگوں کو بہترین انسان بن کر رہنے کے لیے جو تعلیمات ہوتے ہیں وہ ان کو ہر روز دیے جاتے تھے۔ تو ملک میں خوشحالی برقرار ہونی شروع ہو گئی۔ اب ہم آسمان کی طرف چلتے ہیں، خدا کے طرف۔ اب وہاں سے جو انسان اس زمین پہ آئے، آدم علیہ السلام پہلے، اس کے بعد شیطان بھی آیا، اس کے بعد لوگوں کی تعداد بڑھے، اور اس کے بعد جو شیطان نے اپنا حملہ شروع کیا انسانوں کے اوپر میں، تو ہمارے رب نے بھی انسانوں کو، بہترین انسانوں کے معصومیت کو برقرار رکھنے کے لیے لگاتار پیغمبر، اوتار، مسیحا بھیجتے رہے۔ اب پھر چلتے ہیں اسی بادشاہ اور اس کے شہر کی طرف۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ وقت کے بعد جو باہر میں جو لوگوں کو اس شہر میں لے جانے والے ادارے تھے، اس کے اندر میں آ جاتا ہے کچھ خرابیاں۔ تو وہ لوگوں کو رشوت لے کر کے یا سفارش کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے وہ لوگوں کو غلط سرٹیفکیٹ دے کر کے بھیج دیتے ہیں کہ ہاں یہ اس شہر کے رہنے کے لائق ہیں،
اور وہ پھر اس شہر کے اندر میں جاتا ہے تو وہاں بھی اپنا چکر چلانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہاں پہ وہ لوگ اس طرح کے لوگوں کے تعداد جب بڑھتے ہیں تو ہوتا یوں ہے کہ جو وہاں پہ گھر ہوتے ہیں، مطلب جو سکھانے کے جو گھر ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی غلط لوگ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب غلط لوگ جائیں گے تو غلط تعلیمات ہوں گے۔ اب اس کے بعد نسل در نسل لوگ بڑھتے چلے گئے، تو وہاں سے اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اب وہاں پہ بیٹھ کر کے تعلیمات لینا، اس پر عمل کرنا، پھر سوسائٹی کے اندر میں اس چیز کو پھیلانا، بڑھانا، ایک دوسرے کا مدد کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ سب لوگوں کو اچھا نہیں لگنے لگا۔ تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ بس آپ لوگ جو ہے نا اس گھر میں آ جایا کریں، ٹھیک ہے، اور حاضری بس لگا دیں، باقی کتاب جو ہے میں آپ لوگوں کے بدلے میں پڑھ دیا کروں گا، اور آپ لوگوں کو اگر کوئی پریشانیاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، تو میں یہ کتاب آپ کے گھر میں جا کے پڑھ دیا کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کو خود پڑھنے والے، اس کو میمورائز کرنے والے بہت سارے لوگ اس شہر میں بڑھتے چلے گئے، اور ایک عجیب سا نظام بن گیا۔ اور اب یہ ہو رہا ہے کہ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے وہ بھی مطلب بس کتاب کو بغیر پڑھے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے سرٹیفکیٹ لے کر کے اس شہر میں جا رہے ہیں، اور وہاں تو خوشحالی کے ہر چیز تھے، لیکن اب نہیں ہے، کیونکہ اب وہاں پہ کتاب ہے، اس کے پڑھانے والے ہیں، لیکن اب اس کتاب کے جو اصل حکم تھے، انسانیت سیکھنا، سکھانا، انسانیت کا کام کرنا اور انسانیت کا ماحول بنانا، یہ کام وہاں سے اٹھ گیا۔ بس وہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بس ایز اٹ از ہیں، اور وہاں پہ اب تباہی شروع ہو گئی کہ انسان وہ شیطان والے اس میں چلا گیا کہ ہاں، انسان جو ہے وہ اپنے جو اس کو جنت میں جانے والا فطرت ہے، وہ اس کو دنیا میں ہی تلاش کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کی دولت کو ہڑپنا، ایک دوسرے کا مال کھانا، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، پوزیشن کے لیے لڑنا جھگڑنا، نظام درہم برہم ہو گیا۔ اب آتے ہیں خدا کے طرف۔ خدا نے پیغمبروں کو لگاتار بھیجتے رہے، آخر ایک کے بعد دوسروں کو کیوں بھیجتے رہے؟ شیطان نے کیا کیا؟ اچھا، جو کتابیں رب کے طرف سے جو علم دیے گئے، اس کے اندر میں 4 کام اہم دیے گئے انسانوں کو۔ ایک، انسانیت سیکھنا، یہ میں ایک بہت آسان سی زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ انسانیت سیکھنا، سکھانا، انسانیت کا کام کرنا، اور اپنے آخری وسعت تک پہنچ کر کے انسانیت کا ماحول بنانا۔ دنیا کی جتنی مذہب ہیں اس کے اندر میں ان 4 باتوں کا بے حساب زور دیا گیا ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے یہ کیا کہ انسانوں کو بس یہ بتا دیا کہ ایمان والے بن جاؤ، اپنے جو کتاب ہیں اس کو بس رٹا مارتے رہو، اس کو سمجھو نہ سمجھو بس اس کو حفظ کرتے چلے جاؤ، اور سکھانا، چلو سکھانا بھی وہی شروع ہو گیا، پھر اسی طرح کا ایمان دوسروں کو سکھانا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد انسانیت کا کام کرنا، چلے تھوڑا بہت تو ہو رہا ہے، ماحول بنانا اپنے وسعت کے